مولاي صل وسلم دائما چھٹا سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کرے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائے، فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر روک دیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں تھکاوٹ ہو گئی، سستانے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈی تو ایک جھنڈ نظر آیا، درخت ہی درخت تھے، تو کوئی صحابی کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے، کوئی صحابی کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے، اس حالت میں کہ آپ نے اپنی تلوار نکالی اور نکال کے درخت پر لٹکا دی اور خود اس کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ ایک کافر نے دیکھا کہ حضور آرام فرما ہے اور تلوار درخت پر لٹکی ہے، اس نے کہا یہ موقع غنیمت سمجھوں اور میں آج کام ہی تمام کر دیتا ہوں۔ وہ اسی ارادے، اسی بدنیتی کے ساتھ آگے بڑھا، تلوار اس نے پکڑ لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے اوپر اس طرح تان کے کھڑا ہو گیا۔ حضور کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ایک کافر ہے، تلوار اس نے لہرا رکھی ہے اور چاہتا ہے کہ ابھی حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دے۔ کہنے لگا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے بچائے گا کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 مرتبہ، میرا رب، میرا رب۔ یہ بخاری میں۔ جب اس نے اللہ کا نام سنا تو اتنی جلالت طاری ہو گئی، اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ کانپنے لگا، اتنا کانپا، اتنا کانپا، اتنا روب طاری ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تلوار اٹھائی اور اس پہ تان لی، فرمایا تو بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے؟ تو اس طرح کی اور بھی روایات موجود ہیں، اسی کا تذکرہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تئیں مکمل کوشش کرنا، بھرپور کوشش کرنا، اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں پہ باندھا ہے؟ جی میں نے اللہ پہ توکل کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ توکل نہیں ہے، اس کا گوڑا باندھو، گھٹنا باندھو، پھر توکل کرو، پہلے اس کو باندھ کے تو آؤ۔ یہ توکل کا مفہوم جو ہمارے اذہان میں ہے یہ باطل ہے، کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، اور بس یہ توکل کر لینا کہ بس اللہ تعالیٰ ہی مجھے اوپر سے روٹیاں دے دے گا، وہی میرے تمام معاملات کو پورے کر دے گا۔ کرتا وہی ہے، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم کوشش کریں۔ ایک صاحب وہ جہاں بھی تشریف لے جاتے وہاں پہ نعت پڑھتے، مجھے مدینے بلا لے، مدینے بلا لے۔ 10 سال ہو گئے۔ ایک صاحب کہنے لگے پاسپورٹ بنا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ تو کم از کم کچھ تو کر لو، پاسپورٹ بنا ہو تو چلے کوئی نہ کوئی آدمی، جی میری طرف سے آپ عمرے کے لیے تشریف لے جائیں۔
اب اگر کوئی بندہ کہے جی یہیں پہ کوئی چارٹرڈ طیارہ آئے گا اور مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جائے گا اور عمرہ کرا کے واپس چھوڑ دے گا، یہ توکل کے خلاف۔ توکل یہ نہیں ہو۔ توکل کا مطلب ہے اپنے تئیں بھرپور کوشش کرنا، اسباب کے لیے محنت کرنا، اور پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنا۔ یہی ہے اللہم یا مسبب الاسباب، اسباب بنانے والی بھی اللہ کی ذات۔ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وبعثنا منہم 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے۔ 12 گروہ تھے، 12 قبائل تھے، تو ہر قبیلے کا ایک سردار بنا دیا۔ جس طرح کہ کلاس ہے یا ایک سکول ہے، سکول میں 12ویں تک کی کلاسیں چل رہی ہیں، تو ہر کلاس میں ایک نہ ایک مانیٹر بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وبعثنا منہم 12 نقیبا، اور ہم نے ان پر 12 سردار قائم کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، ایسے ہی ساتھ نہیں ہوں، شرط لگائی ہے اگر تم نماز قائم رکھو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی تعظیم کرو، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ کتنی شرطیں لگائیں؟ ایک تو نماز قائم کرنی ہے، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تیسرا اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کے آنا ہے، چوتھا ان کی تعظیم کرنی ہے، اور پانچواں اللہ کو قرض حسن دو۔ 5 شرائط کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کی طرف نہ آئے، عبادات کی طرف نہ آئے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اور پھر وہ کہے جی اللہ میرے ساتھ ہے، یہ اس کی خام خیالی۔ رسولوں پر صرف ایمان لے کے نہیں آنا بلکہ ان کی تعظیم بھی کرنی، یہی اصل اختلاف ہے ہمارے اور دوسرے احباب کے درمیان۔ یہ کہتے ہیں جی ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن تعظیم کی باری آئے تو تعظیم نہیں کرتے، اور کہتے ہیں جتنی بڑے بھائی کی تعظیم ہے اتنی بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ ان کی تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے۔ تعظیم بھی کرنی ہے اور اللہ کو قرض حسن بھی ادا کرنا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو بے شک میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اتار دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور تمہیں باغات میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ ضرور سیدھی راہ سے بہک گیا۔ فبما نقضهم میثاقهم، تو ان کی کیسی بدعہدیوں پر، لعناہم، ہم نے لعنت کی، یعنی انہوں نے اس کو توڑ دیا، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ لعناہم، اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اصل موت انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا دل مر جاتا ہے، جب اس کے دل پر کوئی شے اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو جب دل سخت ہو جائے، کوئی شے اثر کرنا چھوڑ دے، نصیحت وصیت اس پہ اثر انداز نہ ہو، پہلے نمبر پہ اس کو چاہیے اپنی خوراک کا دھیان رکھے، کھاتا کیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور دوسرا کثرت سے استغفار کرے، اس بندے کے دل پر نصیحت اثر نہ کرتی۔ ایک مرتبہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آباد والے، وہ ہمارے ادارے تشریف لائے، تو آگے سارے طلبہ بیٹھ گئے۔ 9 محرم ہے، انہوں نے محرم شریف کا واقعہ ذکر شروع کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے شبیر شاہ صاحب وہ اسی چیز کے اسپیشلسٹ تھے، وہ ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے، سوز کے ساتھ پڑھتے تھے، اور لوگوں کو رلایا کرتے تھے۔ وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے بھرپور زور لگایا، لیکن طالب علم کون روئے، کہاں سے روئیں؟ خیر وہ پیچھے ہمارے استاد محترم بیٹھے تھے، ان کی طرف مڑے، کہنے لگے اگر تے تس چاہتے ہو نا کہ میرا مجمع روئے، تیا طالب علماں نو پیچھے کر دے۔
یہ صدقے کھا کھا کے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں رونا، اور پھر اٹھایا انہوں نے، کہتے جن کو پیچھے کر، دوسروں کو پھر آگے بٹھایا۔ تو بعض لوگوں پر یہ کوئی پکی ٹھکی بات نہیں ہے کہ بھی جو صدقہ زیادہ کھاتا ہے اس کے دل سخت ہو جاتے، لیکن ایک چیز اس میں ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ فوتگی کے گھر کا کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی نہیں کھاتے، اس کو معمول بنا لیں، لاکھ کہیں منت کریں ترلا کریں، نہیں، یہ فقیروں کا حق ہے۔ اول تو اڑوس پڑوس اعزاء اقربا کو چاہیے کسی کے گھر خدا نہ خواستہ کوئی آفت آن پڑے ان سے کہا جائے کہ آپ کھانا نہ بنائیں، ہم بھجواتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، بزرگوں کا دستور رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو آپ تعزیت کے لیے جائیں، آگے سے وہ کہیں جی یہ کھانا ہم نے تیار کروایا کھا کے جائیں۔ روحانی سلسلے سے تعلق رکھنے والے، روحانی مسائل کی سمجھ بوجھ رکھنے والے وہ میت کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عمرہ کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے، عام آدمی کو بھی توقف کرنا چاہیے کہ وہ نہ کھائے۔ اس کی بڑی وجہ جو بزرگوں نے بیان کی کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کی ایسی بدعہدیوں کی وجہ سے کہ ہم نے ان سے وعدے لیے انہوں نے توڑ دیے، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ان کے دل سخت کر دیے، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدل دے، یحرفون الکلم اللہ کی باتوں کو بدل ڈالتے، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی۔ اللہ کی باتوں کو کس طرح یہ بدلتے تھے، مطلب کچھ ہوتا بیان کچھ کر دیتے، الفاظ کو توڑ موڑ کے پیش کرتے، جس طرح کے ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جی آپ بتائیں زانی کی سزا کیا ہے جو شادی شدہ ہے؟ فرمایا رجم۔ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، اتنی سخت سزا، یہ آپ کا اسلام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو تمہاری تورات میں بھی لکھا ہوا، لے کے آؤ تورات لے آئے۔ جو ان کا بڑا کھڑپینچ تھا اس نے تورات کھولی، کہنے لگا دیکھنا میں پڑھنے لگا ہوں، اور یہاں پہ اس نے انگوٹھا رکھ دیا اپنے دور پہ، میں کتاب پڑھنے لگا، اور اوپر سے پڑھا نیچے سے پڑھا، وہ جو اصل لفظ تھا کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ اس کو رجم کر دیا جائے، اس نے وہ چھوڑ دیا۔ تو جناب عبداللہ بن سلام جو یہود کے بڑے عالم تھے وہ پاس تھے، انہوں نے اس کو زور سے ہاتھ مارا، کہنے لگے آدھے پڑھنا، اجڑا لکو ہو کے رکھیا، ایک کیوں نہیں تو پڑھنا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی جگہوں سے بدل دیتے تھے اللہ کی باتوں کو۔ دوسرا ایک ہوتا ہے معنوی تحریف، ایک ہوتا ہے لفظی تحریف۔ ہمارے یہاں پہ کچھ احباب دانستہ نہ دانستہ واللہ عالم قرآن مجید کے داد کو زا پڑھنا شروع ہو گئے، زاد پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حالانکہ حکم یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو عربوں کے لہجے پر پڑھا کرو، لغت قریش پہ پڑھا کرو، اور لغت قریش پہ ہی جناب سیدنا عثمان غنی نے سب کو جمع فرمایا۔ اس سے پہلے سرکار کے دور میں بھی یہی لغت تھی۔ اب اس لغت میں یا عربوں کا قرآن مجید سن لیا جائے، کوئی عربی ولا الضالین نہیں پڑھتا۔ یہ صرف ہمارے یہاں پہ ایک وقت آن پڑا ہے کو تحقیق کے نام پر۔ جی دیکھیں جب آپ اردو میں کہتے ہیں ضرورت کہتے ہیں کہ ضرورت کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب ہم اردو بول رہے ہوں تو پھر تو زا ہی ہے، صاد زاد، اردو میں زاد ہے، عربی میں زاد نہیں ہے۔ عربی کو کہا ہی لسان الضاد جاتا ہے، ضاد کی زبان۔ دنیا کی جو مشہور زبانیں ہیں اس میں یہ مخرج ہے ہی نہیں ضاد کا، تو لسان الضاد وعلومها، یعنی عربی زبان کا علم اور عربی زبان سے منسلک اشیاء کا علم، عربی زبان کو لسان الضاد کہا جاتا ہے۔ لہٰذا عربی میں ضاد کوئی بھی حرف نہیں ہے، عربی میں ضاد ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے یا آبجیکشن وہ لگاتے ہیں پھر آپ اردو میں کیوں کہتے ہیں؟ مجھے
ضروری کام ہے، یہ کیوں نہیں کہتے ضروری کام ہے؟ ہم کہتے اس لیے کہ ہم اردو بول رہے ہیں، ہم عربی نہیں بول رہے، تو جب عربی پڑھیں گے تو وَلَضَّالِّينَ ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی تعریف ہے، اللہ ہر قسم کی تعریفات سے محفوظ کرے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، اور بلا بیٹھے بڑا حصہ جو انہیں دیا گیا۔ بڑا حصہ کیا مراد ہے جی بڑے حصے سے؟ ایک شخص نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا، ایک سپارہ بھول گیا، 2 بھول گیا، لیکن بڑا حصہ بلا دینے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید حفظ کر لیا، 29 سپارے بھول گیا، اتنا سا یاد رہا۔ اور یہ بھی ایک آفت ہے کہ قرآن مجید اس نے یاد نہیں کیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن مجید حفظ کرنا مشکل نہیں ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کے اونٹ کو تم نے پکڑ رکھا ہے تو تمہارے پاس ہے، جو ہی اس کو چھوڑو گے وہ بھاگ جائے گا۔ اس کو پڑھتے رہو گے، تلاوت کرتے رہو گے، یہ تمہیں یاد رہے گا، اس کو چھوڑ دو گے تو یہ چلا جائے گا، تم سے جدا ہو جائے گا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سوائے تھوڑوں کے، یعنی یہ خیانت کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو انہیں معاف کر دو، وَاصْفَحْ، اور درگزر کرو۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے، بار بار اللہ فرما رہا ہے معاف کر دو، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کی طرف جانے کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ تو کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، او کما قال اللہ تعالی، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اسی سے نصارہ۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو وہ بلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر اور بغض ڈال دیا۔ یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، آپس میں بھی یہ ایک نہیں ہے۔ ان کے بھی بے شمار فرقے ہیں، کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ ہے، اور ایک دوسرے کے چرچوں پہ بھی یہ قبضہ کرتے ہیں۔ جس طرح مسلمان ایک دوسرے کی مسجدوں پہ قبضہ نہیں کر لیتے، اس طرح یہ بھی ایک دوسرے کے چرچوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ عیسائی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر اور بغض ڈال دیا۔ جب بھی آئے نا اس طرح کا کوئی جملہ آئے کہ قیامت تک، اس کا مطلب ہوتا ہے مدت مدید، لمبی مدت تک یہ ایسا ہوگا۔ ہم کسی کو کہتے ہیں یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب قیامت تک تم نہیں دے سکو گے، جاؤ قیامت تک کا ٹائم ہے، اس کا مطلب ہے لمبی مدت تک تمہیں اس کا جواب نہیں آئے گا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ یہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی، جس طرح بھی ہم نے تذکرہ کیا آیت رجم۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وکتاب مبین، اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایک غلط فہمی جو ہمارے مخالفین کو ہم سے ہے کہ یہ کہتے ہیں نور علی نور۔ دیکھیے نور یہ دیوبند حضرات بھی مانتے ہیں کہ سرکار نور ہے، تو ہم سے انہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات کہتے ہیں
نورا من نور اللہ، حضور اللہ کے نور سے نور ہیں، تو یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ہم اس سے بری ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نور تھا اور اس میں سے ایک نور نکلا اور اس سے سرکار کی ذات بنی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کے فیض سے سرکار کا نور مبارک بنا، یہ ہمارا عقیدہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وکتاب مبین، اور روشن کتاب آئی۔ یہ جناب ابن عباس کی روایات میں موجود ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلا، سبل السلام، سلامتی کے راستے پر، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے، اس سے مراد ہے ایک چیز، تو کہتے ہیں نور و کتاب مبین۔ اگر یہ دونوں الگ الگ ہوتے تو اللہ فرماتا یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نور اور کتاب مبین یہ ایک ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی نظیر قرآن مجید میں اور جگہ بھی موجود ہے، مثال کے طور پہ سورہ انفال میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رسول کی بات مانو، اس کی طرف آؤ، اور پھر آگے ضمیر واحد کی، دعاکم، وہ بلاتا ہے تمہیں۔ اب دعا یہ واحد ہے لیکن پیچھے ضمیر اللہ رسول کی، یعنی پیچھے اللہ رسول دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو واحد ضمیر ذکر کر کے، چونکہ رسول کی طرف بلانا یا رسول کا بلانا دراصل اللہ کا بلانا۔ اسی طرح نور اور کتاب مبین یہ دونوں ہدایت دیتے ہیں، سرکار بھی ہدایت دیتے ہیں اور قرآن مجید بھی کتاب ہدایت۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد، بے شک، کفر، کافر ہوئے، الذین، وہ جو، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، یہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل، آپ کہیے، دیکھیں ہمارے بھی اسی طرح حضرت علی کی شان اتنی بڑھا دی، اتنی بڑھا دی، کہتے ہیں جی یہی اللہ ہے، کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، اللہ کا خالق ہے۔ دیکھو آیا کہاں سے ہے؟ کعبہ سے آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر سے تو اللہ ہی نعوذ باللہ آ سکتا ہے؟ اس طرح کی خرافات، یہ وہی خرافات ہیں جو جناب عیسیٰ کے حواریوں نے کہی۔ حواری تو جناب عیسیٰ پر ایمان لے آئے، یعنی ان کے ساتھ رہنے والے، اتنی ان سے عقیدت رکھی کہ عقیدت میں غلو کر لیا۔ اللہ کہتا ہے بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ قل، آپ فرمائیے، فمن یملک من اللہ شیئا، پھر اللہ کا کو کیا کر سکتا ہے، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وامہ، اور اس کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور تمام زمین والوں کو، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی۔ اب اس کے درمیان کیا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا اللہ مالک ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہاں پہ ہے وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ اس کے درمیان آکسیجن ہے، اوزون کی لہریں ہیں، یہ ان سین ویوز، ہم کس کو فون کرتے ہیں فوراً جا کے مل جاتا ہے، کس کے ذریعے بات ہوتی ہے؟ کچھ ایسی لہریں ہیں جو نظر نہیں آتی، ریڈیو کی لہریں ہیں اور دوسری تیسری چیزیں ہیں، ان گنت چیزیں جو کہ آنکھ کے ساتھ دیکھی نہیں جا سکتی، زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ بھی ہماری ہی ہیں، ہم ہی اس کے خالق اور مالک ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے، واللہ علی، جو چاہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی اور نصرانی بولے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے پیارے ہیں۔
قل آپ کہیے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے۔ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چونکہ بڑے عالی نسب ہیں لہٰذا ہمیں تو کوئی عذاب ہو نہیں سکتا۔ آخرت میں نجات کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ جو متقی ہے اللہ کے ہاں وہی معزز ہے، وہی مکرم ہے، وہی اللہ کا قرب حاصل کرنے والا۔ کوئی بندہ کہ میں بڑی اعلیٰ ذات کا ہوں، میں چونکہ فلاں پیر صاحب کے گھر پیدا ہو گیا ہوں لہٰذا اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے ہی پیارے ہیں۔ فرمایا قل تو فرماؤ فلم یعذبکم بذنوبکم پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے۔ کبھی کہاں جا کے یہ بھٹکتے ہیں، کبھی کہاں جا کے بھٹکتے ہیں۔ بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے۔ اللہ کی ساری مخلوق ہونے کی حیثیت سے برابر ہے۔ جو متقی ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ماننا بھی شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ جو آج کل شعبدے بازیاں نظر آتی ہیں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ 700 لوگوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے میں تمہیں دم کرتا ہوں، تم سب نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں پہ سر رکھ کے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ تسبیح چلاتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، عجیب و غریب اس نے شکل بنا رکھی ہے، شف شف کرتا ہے اور پھونک لگا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس نے آج تک ایسے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، دل کا مسئلہ تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو فلاں حکیم صاحب کے پاس لے جاؤ اور حکیم صاحب کو چاہیے اجوا کھجور کی گٹھلی پیس کر دے۔ یعنی سرکار معالج ہیں، طبیب ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی کو بیچارے کو مرگی کے دورے پڑے ہوتے ہیں، کسی جعلی عامل کے پاس چلا جاتا ہے، وہ دے ڈنڈے پہ ڈنڈا اس کو مار، اس میں جن ہے، میں جن کاٹ رہے ہیں تھا۔ وہ اللہ کے بندے، وہ بیمار آدمی ہے، اس کو کسی طبیب کے پاس دکھاؤ، تم کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو؟ ہاں اگر کوئی واقعتاً مسئلہ ہے، کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے، کوئی دوسرا جس کا کہ قرآن شریف میں جس کا سرکار نے حکم فرمایا ہے، وضاحت فرمائی ہے، لیکن اس قسم کے معاملات جو کہ شعبدے بازیاں ہیں، اس لیے کہ دین اسلام میں اس طرح کرامات کا اظہار نہیں ہوتا۔ اور ناصر مدنی نے اپنی طرف سے جگت لگائی تھی کہ انہوں میں لے کے جاواں نا پمز ہسپتال تے اتنے کواں انہاں سارے نو مار پھوکاں، ایک نہیں اٹھ کے بندے، تو پھر اس بیچارے کو مارا انہوں نے، وہ دکھاتا رہا یہ مجھے یہاں پہ انہوں نے، یعنی یہ مافیاز ہیں۔ اور چونکہ شعبدے باز ہیں، یہ آپ کو ہندوؤں میں مل جائیں گے، آپ یوٹیوب کر کے دیکھ لیں، یہ آپ کو عیسائیوں میں بھی مل جائیں گے، یہ آپ کو مسلمانوں میں مل جائیں گے، شعبدے بازیاں۔ بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے اللہ بخش دے اور جسے چاہے سزا دے۔ اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ عدل کریں تاں تھر تھر کمبڑ اچیاں شاناں والے، تے فضل کریں تاں بخشے جاون میں ورگے مکالے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تقریباً 600 سال، بخاری میں تقریباً 600 سال کا تذکرہ یا 560-70 کا بھی تذکرہ ملتا ہے، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ تو ایسا زمانہ جس زمانے میں کوئی رسول نہ ہو اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔
پھر اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس آئے ہمارے رسول، یبین لکم، تم پر واضح کرتے ہیں ہمارے احکام، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے آنے کے مدتوں بعد، یعنی جب رسولوں کا سلسلہ بند ہوا اس کے بعد صرف حضور نے تشریف لانا تھا، اس کے مدتوں بعد، یعنی حضرت عیسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ کے بعد زمانہ فترت، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم کہو ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا. اگر زمانہ فترت ہوتا تو زمانہ فترت میں اللہ فرماتا تم نے مجھ پہ ایمان کیوں قبول نہیں کیا، مجھے مانا کیوں نہیں؟ وہ کہتے مولا کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری بتانے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کو سب قدرت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، ہے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تم میں سے پیغمبر کیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ کیا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا. یعنی اللہ کا یہ بھی انعام ہے کہ وہ کسی کو بادشاہ عطا کر دے. بادشاہی ملنا بھی اللہ کا انعام ہے، کسی قوم پر بھی اللہ کا انعام ہے کہ ان کا کوئی صالح بادشاہ بن جائے. ہم یہاں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، اور وہاں گلف میں دیکھیں بادشاہت ہے، سعودی عرب میں بادشاہت ہے، لوگ سکون سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں پہ ہمارے پارلیمانی نظام ہے. دین اسلام نے کسی نظام کو خاص نہیں کیا. ہاں، دین اسلام میں شورا ہے، خلافت ہے، خلیفہ ہوگا، وہ شورا کے ذریعے مشورہ سب سے لے گا، مگر بات جو اس کو سمجھ آئے، جس میں خوف خدا ہو، اس بات پہ وہ عمل کرے گا. تو جمہوریت کی بھی نفی نہیں ہے، لیکن یہ جو جمہوری نظام ہے، تو جمہوری نظام کے مقابلے میں جو صدارتی نظام ہے یہ خلافت کے قریب قریب ہے. ورنہ پارلیمانی نظام میں جو وزیر اعظم ہے یہ تو پارلیمنٹ کا محتاج ہے. پارلیمنٹ نے کہا جی ایسا کرنا ہے، 10 بندے اکٹھے ہو کے جتھا بن کے آگے، ہماری یہ بات نہیں مانو گے تمہارے خلاف ووٹ دے دیں گے، تو مجبوراً وہ کرپشن کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، عضو معطل ہے. 100 بندے ہر ایک کی اپنی اپنی بولی ہے، 1000 بندہ ہر ایک کی اپنی اپنی بولی ہے، ایک بندہ فیصلہ کرنے والا ہو. جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکمران نہیں بنایا، جناب سلیمان کی بادشاہت کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا. تو ہمارے یہاں اس خطے میں ایک بندہ چاہیے ڈنڈے والا، جو کہ اس طریقے سے چلا سکتا ہو. ہم مثال ہمارے سامنے، ہم کہتے ہیں جی وہاں پہ ہے، یورپ میں ایسے ہے، وہ اور قوم ہے، ہم اور قوم ہے. لہذا اگر کوئی اس حوالے سے کلام کرے کہ دین اسلام میں آیا جمہوریت ہے، آیا امریت ہے، آیا خلافت ہے، کیا ہے، تو اسلام کے اوائل میں خلافت تھی، اس کا نظام شورا کے ذریعے چلتا تھا، خلیفہ آل نال ہوتا تھا. لیکن شورا مشورہ دینے والے وہ اس پہ قدغن بھی لگا سکتے تھے، اور مشورہ دینے والے سختی بھی کر سکتے تھے، اور قرآن کو ہی حکم بنایا جاتا تھا کہ دین اسلام میں یہ موجود ہے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور پیچھے نہ پلٹو گے، نقصان پر پلٹو گے. ارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اللہ رب العزت نے فرمایا مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. جناب یعقوب کی سرزمین بھی یہی. قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، سارے بزدل لوگ تھے. جناب موسیٰ نے کہا اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، ہم نے اس سرزمین کو فتح کرنا ہے، ارض مقدسہ.
کہنے لگے یہ تو جبارین زبردست لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ زمین خالی ہوگی، ہمارے لیے پھولوں کی سیج ہوگی، ہم پھر جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ، دو مرد، پوری قوم میں سے صرف دو مرد، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے انہیں نوازا، بولے ادخلوا علیہم الباب، زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اگر تم داخل ہو گئے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تمہارا ہی غلبہ ہے۔ کہنے لگے کوشش کرو، اندر داخل ہو جاؤ گے پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ بولے قالو، بولے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پر ہیں۔ گھبرا کے وہیں پہ بیٹھے رہے۔ فاذهب، تو آپ جاؤ نا، انتا، آپ جائیے، وربک، اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں پر بیٹھے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، جناب موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے یا تو میرا اختیار ہے یا میرے بھائی کا اختیار ہے۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا کر دے، ہم میں ان میں فرق کر دے۔ یہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ سرزمین ہے، ہم نے اس میں داخل ہونا ہے، اس کو فتح کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں بھی، یہ تو بڑے جابر لوگ ہیں، ہم تو داخل نہیں ہوں گے۔ دو لوگ صرف کہنے لگے کہ بھئی آؤ چلتے ہیں، دیکھنا اللہ غلبہ عطا کرتا، اللہ نے حکم دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ غلبہ بھی عطا کرے گا۔ کہنے لگے نہیں موسیٰ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، دونوں لڑو، جب ان کو مار دو، یہ زمین صاف ہو جائے، پھر ہمیں کو، ہم آ جاتے ہیں۔ دوسری جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر صحابہ کو اکٹھا کیا، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کافروں سے لڑنا ہے۔ اب انصار سے تو یہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینہ شریف پہ کسی نے حملہ کر دیا تو انصار بھی لڑیں گے، مہاجر بھی۔ یہ تو نہیں تھا کہ بھئی اگر ہم باہر جا کے لڑے تو انصار آپ بھی ساتھ آؤ گے۔ مہاجرین بڑھ چڑھ کے بولے کہ یا رسول اللہ حکم دے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ سرکار کہنے لگے اور کوئی مشورہ دے، اور کوئی بات کرے، اور کوئی مشورہ دے۔ تو انصار سمجھ گئے کہ حضور بار بار یہ جو بات کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ انصار میں سے جناب سردار ان کے جناب سعد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اشارہ کریں تو ہم آپ کے قدموں پہ جانے قربان کر دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جناب موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، دونوں لڑیں۔ آپ ہمیں حکم کر کے دیکھیں، آپ کے ابرو کا اشارہ چاہیے، ہم اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں پہ رکھ دیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، عرض کرنے لگے اے رب، یہ دیکھو کس طرح کے لوگ ہیں، مولا مجھے یا تو میرا اختیار ہے، میرے بھائی کا اختیار ہے، یعنی جناب ہارون کا، تو مولا ہمیں ان سے جدا کر دے، یہ فاسق قوم ہے، ہمارے ان کے درمیان فرق کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، تو وہ زمین ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی۔ فرمایا یہ 40 برس تک تم اس سرزمین پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اب وہ وہیں پہ بھٹکتے جاتے تھے، یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھرے زمین میں۔ اب ایک صحرا سا تھا، کھلا میدان تھا، چٹیل میدان ہوگا یا کوئی صحرا ہوگا، سارا دن وہ چلتے رہتے، سارا دن چلتے رہتے، اور جب شام پڑتی تو پھر وہیں پہ، شام پڑتی تو پھر وہیں پہ، 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ان پہ من و سلوہ نازل ہوا، جس کا ہم نے ابتداءً تذکرہ کیا، علیکم المن والسلوى، اللہ نے انعام کیا، تم پہ من و سلوہ نازل کیا۔ یہ مقام تھا، چونکہ اندر جانے سے انہوں نے انکار کر دیا، جی ہم اس ارض مقدس میں داخل نہیں ہوں گے، وہیں پہ بھٹکتے رہے۔ اسی وجہ سے اس وادی کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ یہ بھٹکے 40 برس تک۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی کل صدق اللہ مولانا العظیم۔